سلطنت عثمانیہ کی بولتی داستان۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی پاکستان میں بھی دیکھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو نہ صرف اس کے اداکاروں سے متاثر ہیں بلکہ کہانی کے پلاٹ، لوکیشنز اور ڈائیلاگ سے بھی، یہاں تک کہ اس ڈرامے نے تمام ہالی ووڈ، بالی ووڈ کی سیریز کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی تھے، ایک بہادر، باہمت، سچے اور اللہ کے نام پر سب کی مدد کرنے والے انسان تھے۔ ان کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان نے ہی خلافت عثمانیہ بنائی تھی۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 بھائی تھے اور آپ کی والدہ کا نام ہاتھان تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر اناطولیہ آیا تھا۔ منگولوں سے بچنے کے لیے آپ نے ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا، منگولوں کے ایک اہم لیڈر کو بھی شکست دی۔ پھر وہاں سے اٹھ کر الغازی اپنے قبیلے کو لے کر سوگات آئے، قسطنطنیہ کے قریب ایک اہم قلعے کو بھی فتح کیا اور یہیں تمام تر قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلطان بن گئے۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ان کو آج تک جانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال کی حکومت کی۔ ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا اور اس کے ساتھ مسجد نبوی کے گنبد خضرا، مسجد حرام کی جدید تعمیر۔ ہماری قوم کے مہمانوں کو ویڈیو گیم کا تو پتہ ہے، ہالی ووڈ، بالی ووڈ کا تو پتہ ہے، لیکن اسلام کی بنیادی چیزیں بالکل نہیں پتہ۔ بہت سے ممالک اس ڈرامے کے خلاف بھی ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنے پروگرام بنا رہے ہیں اور اس میں سلطنت عثمانیہ کو اسلام کا دشمن قرار دے رہے ہیں۔ لیکن اس ترک ڈرامے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کسی قوم کو نیچا نہیں دکھایا گیا، اور یہ ڈرامہ انہی لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہے جنہیں ہسٹری سے لگاؤ ہے، جو روحانیت کو محسوس کرتے ہیں۔ ارطغرل اور سلطنت عثمانیہ کے واقعات کی ڈرامائی تشکیل اتنی عمدہ ہے کہ ہالی ووڈ کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ پاکستان میں بھی دیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو نہ صرف اس کے اداکاروں سے متاثر ہیں بلکہ کہانی کے پلاٹ، لوکیشنز اور ڈائیلاگ سے بھی بہت زیادہ متاثر ہیں، یہاں تک کہ اس ڈرامے نے تمام ہالی ووڈ، بالی ووڈ کی سیریز کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر اس ڈرامے سے متعلق یہ ڈرامہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا اثر چھوڑ جائے گا جس سے ہم اپنے ایمان کو مزید پختہ کر سکتے ہیں اور اپنی سوچوں کی ایک نئی تقویت دے سکتے ہیں، اسے اپنی عملی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ فحاشی سے پاک ایک ایسا مکمل ڈرامہ جو آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے اچھا پیغام تو توکل خدا ہے، خدا کی ذات پر توکل ہے۔ ارطغرل ایک مثالی نمونہ ہے جو اپنے دین کے لیے لڑا، پھر جھکا نہیں۔ اللہ پاک اس غازی کا رتبہ بلند فرمائے۔ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ ڈرامہ بالکل نہیں بھاتا، ان کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں ایک ایسا ڈرامہ جس میں جہاد کی بات کی گئی ہے، جس میں اسلام کی بات کی گئی ہے، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، مصیبت میں پھنسے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانا، ان کی مدد کے لیے تلوار اٹھانا، ہتھیار اٹھانا، یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی، کیونکہ پاکستان کی ڈرامائی یا فلم انڈسٹری جو ہے یہ تو عرصہ دراز سے پچھلے 70 سال سے عشق و مشوق کی کہانیوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے، طلاق، اور ہماری جو قوم ہے اس کو تو ہمارے میڈیا نے اسی میں جو الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ جہاد کو ہمارے اندر سے بالکل ہی آہستہ آہستہ ختم کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لبرل ٹائپ کے جو ہے سیاستدان ہیں اور کچھ اینکر ہیں، جو میڈیا ہے ہمارا کچھ ایسا،
جو لبرل خیالات کا مالک ہے، اس نے بھی جو ہے جہاد کے بارے میں بات کرنا بند کر دیا اور اس کو جہاد جو ہے اب دہشت گردی کا نام دے دیا ہے۔ تو یہ ڈرامہ پاکستان میں دکھایا جانا چاہیے، بلکہ اس طرح کے ڈرامے پاکستان میں بننے چاہئیں۔ اسلام کی ایک تاریخ ہے باقاعدہ، ہزاروں سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اس خطے پر، پورے ایشیا پر۔ ایسے ہی تو نہیں کی، تلوار بھی اٹھائی ہے اور اللہ کے نام پر جو ہے لڑے بھی ہیں، مسلمانوں کی مدد بھی کی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ التغر الغازی ایک بہت زبردست ڈرامہ ہے، بہت زبردست کردار ہے۔ اس کو دیکھ کر انسان کے خون میں، خاص کر مسلمانوں کے خون میں جو ہے جوش آتا ہے، ولولہ آتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور ہر آدمی کا، پاکستان میں بسنے والے آدمی کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ کشمیر، فلسطین اور برما جیسے ملک جو ہم مسلمانوں پہ زیادتیاں ظلم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہو، ان کے لیے تلوار اٹھائے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت پہلے آگے بڑھے، تو پاکستانی نوجوان اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔